اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دنیا اور دنیاوی امور سے قطع تعلق کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص ادائے فرائض اور نوافل کے ساتھ قرب الہی حاصل کرے وہ نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اس کی بارگاہ میں سوال کرنے سے اور لوگوں سے نزدیکی ترک سوال سے ہو جاتی ہے۔ جو تقرب عبادت الہی اور عطیہ سے ہاتھ آتا ہے وہ دوسری کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ تمام مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سب سے بہتر ذریعہ غصے کو روکنا اور ذلت سوال سے پرہیز کرنا ہے۔ صادق اخلاص سے آدمی قرب الہی میں ترقی پاتا ہے اور اس سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایمان آخرت کے امیدواروں کے لیے قرب الہی متقلین کے لیے اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والوں کے لیے راحت اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جدو ہونے، رکوع کرنے اور اس کی عظمت و جلال کے سامنے اپنی عاجزی اور فروتنی ظاہر کرنے سے اس کا قرب حاصل کرو۔ اس بات سے بچے رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہوگا کہ درگاہ رب کے قرب اور وہاں کے حصہ کو دنیا کے حقیر سامان کے عوض فروخت کر دیں۔ جب تک تو مخلوق سے قطع تعلق نہ کرے تب تک حق تعالیٰ سے کبھی مل نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو فنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب، حرص سے ہر طرح کی تکلیف نا امید ہونے سے ایک طرح کی لاپرواہی اور گناہوں سے بدبختی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا نہایت سزاوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو اخلاص نیت سے قرب ملتا ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط رسی جسے تو پکڑتا ہے وہ تعلق ہے جو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قائم کرتا ہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی طلب کے سوا کوئی اور مقصد ہو وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے وہ کس طرح ضائع ہو سکتا ہے۔ تمام کاموں میں اپنے رب کی پناہ میں رہ کے اس کی پناہ نہایت مضبوط و مستحکم ہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی طلب کے سوا کوئی اور مقصد ہو وہ ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجلا کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑے انعام فرماتا ہے۔ تیرا سب کلام محفوظ رکھا جاتا ہے اور ہر ایک دفعہ لکھا جاتا ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ بس اے مومن تجھے لازم ہے کہ تو ایسا کلام کہے جس سے تجھے قرب الہی حاصل ہو اور اس کی بارگاہ میں عزت پائے، اور ایسے کلام سے برکنار رہے جو تجھے ہلاکت میں گرائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ کبھی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی آس لگاتا ہے اور اپنی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک قرآن کریم کے مضامین عمیق ہیں، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کے غرائب کی کوئی انتہا نہیں، اور گمراہی و جہالت کے اندھیرے اس کے بغیر کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو نعمت پر شکر ادا کرنے میں کوتا بین بنتا دیکھتا ہے اس سے نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ بے شک قرآن پاک وہ ہے جو کبھی حق کے سوا کچھ نہیں بناتا، اور یہ ایسا راہ نما ہے جو کبھی راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا، اور ایسا صادق البیان ہے جس کے قریب بھی جھوٹ بھٹکنے نہیں پا سکتا۔ جس شخص کی نسبت قرآن کریم قیامت کو سفارش کرے گا اس کی نسبت اس کی سفارش قبول ہوگی، اور جس کی بابت شکایت کرے گا اس کے متعلق اس کی شکایت مسموع ہوگی۔ قرآن پاک نہایت بہترین ہدایت نماز اچھی عبادت ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننا کمال معرفت ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی ہدایت میں زیادتی اور گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید قیامت کے روز اپنے قاریوں کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت اچھی طرح غور و فکر سے کرو کیونکہ یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ وہ اولین شخص تھے جنہوں نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا۔ قرآن میں تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسب حرام میں مبتلا ہو کر رہ جائے۔ قرآن مجید میں گزشتہ لوگوں کے حالات، آئندہ کے واقعات کی خبریں اور تمہارے دین و دنیا کی ضرورت کے احکام ہیں۔
قرآن وہ کلام ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ مجھے قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے اور ہر ایک آیت کی نسبت بھی معلوم ہے کہ وہ کس مقام پہ پہاڑیاں میدان میں اور کس وقت دن یا رات میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک سیکھو، یہ دلوں کے لیے حیاتی کا باعث ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ اس میں مومنوں کے سینوں کے لیے شفا ہے۔ اس قرآن کو لازمی پکڑو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اس کی محکم آیات پر عمل کرو اور اس کے متشابہ کو اس کے سامنے والے کے سپرد کر دو۔ قرآن قیامت کے دن تمہاری نسبت گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگو اور قرآن کریم کے مطابق عمل کیا کرو۔ قرآن مجید کا ظاہر نہایت عمدہ و خوشنما اور اس کا باطن عمیق اور گہرا ہے۔ مجھے قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے اور ہر ایک آیت کی نسبت یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس مقام میں میدان یا پہاڑ میں اور کس وقت دن یا رات میں نازل ہوئی۔ میرے رب نے مجھے سمجھدار دل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھا کرو اور اس سے عبرت کا سبق حاصل کرو، کیونکہ قرآن پاک نہایت عبرت دلانے والا کلام ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی راہ بتلانے کے لیے کافی اور بڑھاپا موت کی خبر لانے کے واسطے وافی ہے۔ احسان کا جمال ترک امتنان منت نہ رکھنا اور قرآن پاک کا جمال سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ سب سے اچھا کلام وہ ہے جس سے کان ہوش نہ ہو اور نہ اس کے سمجھنے سے ذہن اکتائے۔ ایمان کا ثمرہ تلاوت قرآن ہے۔ بہت سی گمراہی کی باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ثبوت میں احمق لوگ آیات قرآن پاک کو پیش کر کے ان کو ایک عمدہ صورت میں دکھاتے ہیں، جس طرح کے لوگ جھوٹے تابنے کے روبوں پر چاندی کا ملمہ چڑھا کر ان کو رواج دیتے ہیں۔ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد اب کسی شخص کے لیے دین کے کاموں میں کوئی حاجت باقی نہیں، اور قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے امور دین میں کسی شخص کے لیے استغفار کی کوئی صورت نہ تھی۔ جزاک اللہ۔